اپنے نام کا کلمہ پڑھتی ہے اور محمد نے کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کا پڑھا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. تو امتیوں کا کلمہ وہ بنا اور نبی کا کلمہ یہ بنا، تو وہ نبیوں کا کلمہ کیا بنا؟ سوال ہے. تو وہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا کلمہ کیا بنا؟ تو جواب ملتا ہے کلمہ وہی بنا جو مصطفیٰ کے غلام کا کلمہ بنا. کیا کلمہ بنا؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہی کلمہ ہے جو آدم بھی پڑھتے تھے، جو شیش بھی پڑھتے تھے، جو نوح بھی پڑھتے تھے، ابراہیم بھی پڑھتے تھے، اسماعیل بھی پڑھتے تھے، اسحاق بھی پڑھتے تھے، زکریا بھی پڑھتے تھے، داؤد سلیمان بھی پڑھتے تھے، موسیٰ عیسیٰ بھی پڑھتے تھے. وہ کلمہ نبی کے غلاموں کو ہم غلاموں کو. تو ہم جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی بابا آدم پڑھتے تھے، کبھی حضرت نوح پڑھتے تھے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہو کے ہم پڑھ رہے سو وظیفہ پہلے پڑھتے تھے. 1,24,000 نبیوں کے زبان کا وظیفہ یہ گناہگاروں کی جھولی میں عطا ہو گیا. یہ کہاں سے شرف ملا؟ یہ مصطفیٰ کی غلامی سے ملا. یہ جو اتنی بڑی عظمت ہمارے سجدوں کی وجہ سے نہیں ملی، ہمارے رمضان میں رکھے جانے والے روزوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہ عظمت نبی سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے ملی، نبی سے رشتہ لگنے کی وجہ سے ملی، نبی کی غلامی میں آنے کی وجہ سے ہم کو یہ عظمت ملی. اتنا بڑا کلمہ ہم کو ملا میرے بھائی. ہر نبی کی امت اپنے نبی کے نام کا کلمہ، اور ہم جو کلمہ پڑھے وہ 1,24,000 نبیوں کی زبان. یہ شرف ہم کو ملا عزیزان محترم. تو اتنا بڑا احسان ہے ہم غلاموں پر پیارے حبیب علیہ السلام. انہوں ہم کو نبی کی امت بھی دیے، مسلمان بھی بنائے، اور الحمدللہ اللہ جن جن چیزوں لوگوں کو چاہو بنا وہ چاہنے والا بھی بنا. اللہ جن جن سے محبت کرو بولا ان سے محبت کرنے والا بھی اللہ ہم غلاموں کو بنا. رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ، پورے مہینے، پورے سال، پورے دن، پورے اوقات، پوری راتیں سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. ہر مہینے اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کی بات آئی تو اللہ بولا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو کیا مطلب دوسرے مہینے اللہ کے نہیں ہوتے کیا؟ نہیں، دوسرے بھی سب مہینے اللہ کے ہیں. پھر اللہ یہ رمضان میرا مہینہ بھی الگ سے کہیں بولا تو خاص نسبت اللہ اس کے اندر رکھ دیا. سب مہینے میرے ہیں، لیکن جو رحمتیں یہ مہینے میں میری بارگاہ سے تقسیم ہوتی وہ عام مہینوں میں تقسیم نہیں ہوتی. جو بخششوں کی نوازشات اس مہینے میں میری بارگاہ سے بندوں کو تقسیم کی جاتی ہے وہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی. یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. یہ مہینے کی بہت خصوصیات ہے میرے بھائی. اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو 18 تاریخ سے 21 تاریخ یہ 3-4 دن جب بھی آتے ہیں تو بندوں کو مولا علی یاد آتے ہیں، بندوں کو مشکل کشا یاد آتے ہیں، بندوں کو شیر خدا یاد آتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے شیر کی شہادت ہوئی. رمضان المبارک میں 18ویں تاریخ کو حضرت مولا کائنات زخمی کیے گئے. تاریخوں میں مختلف روایت ہے، کوئی بولے 17 کو زخمی ہوئے، کوئی بولے 18 کو ہوئے. 18 کی روایت معتبر ہے. اور 20 کے دن حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی. لوگ تھوڑے بولے کہ 21 کو شہادت ہوئی، اس کے اندر اختلاف ہے. تو سامعین محترم، یہ مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات کا تذکرہ کرنا تو بنتا. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں
ایمان کے کم ہونے کی یا ایمان کے مر جانے کی، ختم ہو جانے کی علامت ہے، کیونکہ حضرت علی کا تذکرہ ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ یہ بات باپ دادا کی لکھی ہوئی ڈائری سے جو ہے پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، مصطفیٰ کے حدیثوں سے بتا رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، آپ زندگی بھر سنتے آئے، بولتے آئے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا تو کوئی اپنے اماں کے گھر میں پیدا ہوتا ننیال میں، کوئی بابا جان کے گھر میں ددیال میں پیدا ہوتا، کوئی جو ہے ہسپتال میں پیدا ہوتا، کوئی کلینک میں پیدا ہوتا، کوئی کدھر پیدا ہوتا، کوئی کدھر پیدا ہوتا۔ لیکن قربان جاؤ حضرت علی کی شان میں صحابہ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا زمانہ آیا، اور عیسیٰ سے لے کے محمد عربی کا زمانہ آیا، اور مولا کائنات کی ولادت سے پہلے نہ کسی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی نہ بعد میں ہوئی۔ اگر کسی کی ولادت ہوئی، ولادت تو مولا کائنات کی ہوئی۔ ہر بچہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ خدا کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، خدا کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ کعبہ پورے مسلمانوں کا قبلہ، پورے مسلمانوں کا مرکز، سال کے کسی بھی 12 مہینے میں کوئی بھی وقت میں جاؤ تو ہر وقت بھیڑ پاؤ، ہر وقت ہجوم دیکھو۔ کیوں؟ سب لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن کے بیٹھا تھا۔ کیوں؟ وہ کعبہ قبلہ بن گیا لوگوں کا، سب لوگوں کا مرکز بن گیا۔ لوگ کہاں بھی دنیا کے کونے میں ہو، اپنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور وہ عقیدتوں کے مرکز میں اللہ نے مولا کائنات کی ولادت فرمائی۔ جس دیوار کا لوگ طواف کرتے ہیں، جس کعبے کا، وہ کعبے میں اللہ رب العزت جو ہے مولا کائنات کی ولادت فرمائی۔ حضرت مولا کائنات کو یہ شرف حاصل ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت آدم سے لے کے مولا کائنات سے پہلے تک کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، اور 1500 سال گزر گئے، آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ جو ہے کعبے میں ولادت ہو۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ مولا کائنات پوری صبح قیامت آ جائے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، کسی کی ولادت نہیں ہو سکتی، وہ ان کو خاص شرف حاصل۔ اب ولادت ہوئی تو بچہ آنکھاں کھولتا، یا تو اماں کو دیکھتا، یا تو بابا جان کو دیکھتا، یا دادا کو دیکھتا ہے، نانا۔ لیکن یہ مولا کائنات کی ایسی شان ہے، ولادت ہوئی ہے، ابو طالب کے گھر چراغ پیدا ہوا ہے، قریش کے سرداروں میں ایک سردار پیدا ہوا ہے، روشن ہوا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ سارے لوگ آ رہے ہیں اور ابو طالب کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اے ابو طالب مبارک ہو، گھر میں چراغ روشن ہوا ہے، ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سب لوگ مبارکباد دے رہی، لیکن ابو طالب کے جو ہے چہرے پہ خوشی نہیں ہوئی۔ بیٹا آگے نہیں بول رہا، ٹھیک ہے بول رہے، لوگوں کو الوداع کر رہے۔ خانہ کعبہ کے گردا گرد تمام لوگوں میں خبر پھیلنے لگی کہ ابو طالب کو بیٹا نابینا پیدا ہوا۔ اب پیارے حبیب علیہ السلام کو معلوم ہوا، کیا بول کے کہ میرے چچا کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، علی آیا ہوا۔ قربان جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پہ کہ چچا کو بیٹا ہوا ہے، ابو طالب کو لڑکا پیدا ہوا ہے، علی کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ تیزی سے ابو طالب کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے بھتیجا ہوا ہے، چچا مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، میرا بھتیجا آ گیا ہے۔ چچا علی کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہے۔ چچا تمہارے گھر میں چراغ روشن ہوا ہے، لیکن چہرے پہ خوشی نہیں ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں ہے، بات کیا ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اے بھتیجے محمد، سچ کہتے ہو بیٹا تو ہوا ہے،
لیکن افسوس کی بات ہے بیٹا نابینا پیدا ہوا، بیٹا نابینا پیدا ہوا۔ اب یہ سننے کے بعد مصطفیٰ کیا بولے؟ حضرت ابو طالب بولے کہ اسی لیے غم زدہ، بیٹا تو ہوا ٹھیک ہے لیکن بیٹا نابینا پیدا ہوا، یہی غم کے آثار چہرے پہ تم کو نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرت پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں چچا سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن میرا بھتیجا علی نابینا پیدا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کی جو ضمانت ہے، جو گارنٹی ہے، جو حساب سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں چچا سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن میرا علی نابینا پیدا نہیں ہو سکتا۔ علی وہ ہے جن کی نسل میں امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، باقر بھی ہے، علی رضا بھی ہے، تقی بھی ہے، نقی بھی ہے، اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے اور غوث آدم شاہ جیلان بھی ہے، جو پیدا ہو کر جن کے بچے سارے عالم کو روشن کریں اور اس کی آنکھیں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ساری دنیا کو معرفت الہی کا جام پلانے والے ہو، ان کا باپ نابینا پیدا نہیں ہو سکتا، چچا میرا بھتیجا نابینا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بولنا تھا کہ اس مصطفیٰ بولے کہ میں میرے بھتیجے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو جب مولا علی کو ابو طالب کیا کہ اپنی گود میں لے کے مصطفیٰ کی گود میں دیے، تو جیسے ہی گود مصطفیٰ کی گرمی کو جسم علی نے محسوس کیا تو یہ جانا کہ جہاں پر آنا تھا وہاں پر اللہ نے پہنچا دیا، لہذا آنکھیں کھولتا ہوں اور جلوہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ تو دنیا میں پیدا ہو کر سب سے پہلا جلوہ روئے زمین میں مصطفیٰ نے کسی کا دیکھا تو اسے علی کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں، اس کو علی کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھنا کیا ہے؟ تو میں نہیں بولتا، مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں معراج سے جب تشریف لائے حضرت علی اللہ کا مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے تو اس کی حقیقت بتا رہا ہوں، کتنے مشرف ہیں آپ، کتنی برکت والی ذات ہے آپ کی۔ مصطفیٰ جب معراج سے تشریف لائے صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ آپ تو عرش اعظم پہ جا کر سدرہ پر جا کے مقام محمود پہ فائز ہو کر آپ نے خدا کا جلوہ دیکھا ہے، آپ نے روبرو دیدار یار کیا ہے، ہم کیسے کرنا؟ آپ تو اللہ کو دیکھ کر آئے، یہ شرف ہم کو کیسے ملنا؟ یا رسول اللہ کوئی عبادت ہے یا کوئی چیز ہے، کوئی کام ہے جس کی وجہ سے ہم بھی وہ مقام پہ فائد ہو جائے؟ تو مصطفیٰ کیا بولے تھے؟ صحابہ کا سوال بجا ہے، یا رسول اللہ آپ عرش پہ گئے اور اللہ کا جلوہ دیکھے، اب ہم کیسے دیکھنا؟ تو مصطفیٰ یہ نہیں بولے کہ تم بھی سوار ہونا، مصطفیٰ کیا بولے؟ تو حدیثیں گواہی دیتی ہے، حدیثیں شاہد ہے اس بات کی۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کے جلوہ کو دیکھ لیا۔ جو مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ خدا کا دیدار کرے، یہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ علی دنیا میں آ کے مصطفیٰ کو تو دیکھ رہے ہیں اور خدا کے جلووں کا بھی مشاہدہ کیا۔ یہی حقیقت ہے، یہی اصل بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، کسی کے اندر مجال ہی نہیں ہے اس بات کا انکار کرنے کا۔ پورے 73 فرقے آگے فتوے بھی دیے تو جھوٹے کی نوٹ پہ ان کے فتووں کو چھالنا ہے، کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کی بات نہیں کر رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ گود نبوی میں آ کے دیدار الہی علی نے کیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے میرے بھائی، یہ ان کی شان ہے۔ ان کے مقام کو اللہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا۔ عزیزان محترم، اب تک آپ
آپ کو میں سوچ رہا ہوں شہادت بھی بیان کروں کیونکہ شہادت بھی معلوم ہونا، لیکن انشاءاللہ وقت ملا تو شہادت بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، ان کی شان کو اللہ اتنا بلند کیا کہ مصطفیٰ، اب تک آپ کو کیا معلوم ہے؟ نماز کیا ہے تو مذہب عبادت ہے، روزہ کیا ہے مذہب عبادت ہے، زکوٰۃ کیا ہے عبادت ہے، طہارت کیا ہے عبادت ہے، تقویٰ کیا ہے عبادت ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے شام ہو جا رہی، صبح ہو جا رہی، اللہ 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 کا ذکر، یہ کیا ہے؟ تو یہ عبادت ہے۔ راستے سے پتھر ہٹانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا عبادت ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا عبادت ہے۔ اتنی پوری عبادتیں گنا دیا۔ اب میں پوچھا عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، طہارت، تقویٰ سب گنا دیا، بہت اچھا کرا، لیکن اب عبادت کس کو بولتے؟ تو جواب ملا کہ عبادت وہ جس میں خدا کی بندگی ہو۔ اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں بات۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، طہارت عبادت، تقویٰ عبادت۔ عبادت کیا؟ جس میں خدا کی بندگی اور یاد الہی ہو، وہ عبادت ہے۔ یہ چھ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ بات، عزیزان محترم، اتنی عبادتیں معلوم تھی، لیکن لوگ جو ہے کتابوں میں ایک عبادت کو چھپا کے رکھتے ہیں، کتابوں میں ایک عبادت کو چھپا کے رکھتی ہے، بلکہ دو عبادتوں کو چھپا کے رکھتی ہے۔ خالی مولوی کیا کرتا؟ کتابیں پڑھتا، پڑھ لیتا، رکھ دیتا کتابیں پڑھ کے، عوام کو نہیں بتاتا، عوام کو بتائے تو عوام بھی وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ وہ کیا عبادت ہے؟ تو صدیق اکبر فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی من العبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ علی کو دیکھ رہے ہیں، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، کیا فلسفہ ہے۔ اللہ بول دیا، مصطفیٰ بول دیا، ختم۔ مصطفیٰ کا قول خدا کا قول ہے۔ یہ کیسا بولے؟ قرآن بول رہا ہے وما ينطق عن الهوى، مصطفیٰ بیکار بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بولتے خدا کی مرضی سے۔ تو مصطفیٰ بول رہے، صدیق اکبر کوٹ کر رہے النظر الی وجہ علی من العبادہ، جو علی کو دیکھ لے وہ خدا کی عبادت ہے۔ اتنا مشرف بنا دیا اللہ مولا علی کے چہرے کو۔ اب میں کیسا کرنا کوئی عبادت؟ یہ معراج مسجد کے مصلیاں کیسا کرنا کوئی عبادت؟ نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا؟ تو قربان جاؤ اما جان عائشہ صدیقہ، صحابہ کی زندگی تھی۔ بی بی عائشہ اما جان کہتی ہے کہ بابا میں جب سے دیکھ رہی ہوں آپ ٹکٹکی باندھ کے، یعنی مسلسل، اس کا اردو ترجمہ ٹکٹکی کا، مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو صدیق اکبر بابا جان کہتے ہیں بی بی عائشہ کے کہ بیٹی کیا تم کو حدیث نہیں سنی تم نے کہ مصطفیٰ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ میں علی کو دیکھ رہا ہوں اور خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب تک میرے کو معلوم تھا اللہ اللہ کرنا عبادت ہے، یہ حدیث کہاں سے نکل کے آ گئی؟ 1500 سال کے بعد نہیں ہوئی، 1500 سال پہلے مصطفیٰ کو دی حدیث۔ تو صدیق اکبر بتا رہے ہیں، قربان جاؤ سلامتی ہو صدیق اکبر خلیفہ اول، اور قربان جاؤ ان کی شہزادی اور ہماری اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ پر۔ آپ فرماتی ہیں آپ بول دیے بات، پورے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرا پوری دنیا بھر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کا مسئلہ اماں جان عائشہ حل کر دو، کیونکہ ہم کیسا کرنا ان کو تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے ذکر علی کی من العبادہ، کوئی علی کو یاد بھی کر لے وہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ یہ پورا مسئلہ اماں جان حل کر دیے کہ تو آنے والا یہ بول سکتا تھا کہ مصطفیٰ ساری عبادتیں بتا دیے اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے خدا کی، یہ بھی بول دیے۔ یہ خدا کی عبادت اس زاویے سے کرنا، صحابہ نے وہ لطف اٹھا لیا۔ اب مصطفیٰ کی آنے والی امت یہ لطف کیسے
علی کو یاد کر لے وہ دیکھے جیسے عبادت کرنے کا مزہ. اے میرا ایمان ہے جوش میں آ کے جذبات میں آ کے بے خدا بات میں نہیں کر رہا. مصطفیٰ کی حدیث سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مسجد میں بندہ بیٹھ کر تسبیح لے کر اللہ اللہ کی جو ہے تسبیح جگے اور دوسرا بندہ بیٹھ کر علی 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 کرے تو اس کی عبادت میں خدا کی اور اس کی علی علی کہہ کر خدا خدا کہنا دونوں برابر ہے. یہ کہاں سے لائے؟ یہ مصطفیٰ کی حدیث سے لائے. ذکر کس کو بولتے جی؟ ذکر بولتے یاد کرنے کو. ذکر بولتے یاد کرنے کو. اب خالی منہ بوجھ کے بیٹھ کے جو ہے میں عبادت کروں تو ہوتا. یاد کرنا پڑتا. کیسا یاد کرنا پڑتا؟ برے طریقے سے کہ اچھے طریقے سے؟ اچھے طریقے سے. ہم برے طریقے سے یاد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم عبادت کر رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت سے مولا کائنات کا قرب دونوں کا اس قدر قرب ہو گیا کہ اللہ ان کے ذکر کو اپنا ذکر بول دیا. اتنی برکت والی شخصیت, اتنی عظمت والی شخصیت کا نام علی ہے. علی ہے, علی ہے. اگر ہم بیٹھ کے ذکر کیسا ہونا تو ان کو یاد کرنا ان کے اچھے طریقے سے, ان کے مناقب بیان کرنا. کوئی یہاں بیٹھ کے اگر جو ہے عاشق اٹھ کے علی 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 کے نعرے لگاؤ, اس کا خدا 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 بولنا ہے. یہ کیا مطلب؟ یہ تو شرک ہو جا رہا ہے. یہ شرک نہیں ہو رہا. انہوں اللہ کی ذات میں ایسا مستغرق ہو گئے کہ اب ان کو یاد کرنا ان کو یاد کرنا ہو, ان کو یاد کرنا ان کو یاد کرنا ہو گیا. اور یہ ہم اپنے سے نہیں بول رہے, مصطفیٰ کی حدیث سے بول رہے. اتنا ہی نہیں میرے بھائی, مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں, قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ کو مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. یہ پوری دنیا, یہ پورے عالم, یہ قدرت کے سارے کارخانے اللہ مصطفیٰ کی عظمت ہونا پیدا فرمایا. اور یہ حدیث شریف ہے, آپ جو بول رہے ہو. تو اللہ قرآن میں 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یقیناً جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں. تکلیف دینا بولتے کیسا کرنا؟ ان کے بارے میں برا بولنا, یا ان کو ستانا, یا گالی گلوچ کرنا, یا جو ہے ان کی شان میں نازیبہ کلمات کا ذکر کرنا, بولنا, تکلیف دینا اس کو بولتے ہیں. تو اللہ اللہ ہو کر اپنے کلام میں فرما رہا ہے, جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو اللہ دونوں کی تکلیف پہ ایک عذاب بیان کیا. یعنی مصطفیٰ کو تکلیف دیا تو بھی کوئی عذاب ہوتا, اور جو ڈائریکٹ اللہ کو تکلیف پہنچایا تو بھی کوئی عذاب ہوتا. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں آیت کے جو ہے اندر اس کے راز کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کو جس طرح سے ستائے تو عذاب وہی ملے گا, اور مصطفیٰ کو بھی کوئی تکلیف دے تو اللہ کو ستانے پہ جو عذاب ہوگا ویسے ہی مصطفیٰ کو ستانے پہ بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت کی ساری زندگی میں اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کا شکار. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, دردناک عذاب ہے اس کے. تو اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے پہ ایک عذاب بیان ہو. اور اگر کوئی محبت, ایک بڑا فلسفے کا, بڑی فلسفے کا میں بات کر رہا ہوں, بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کا ذہن اگر قبول کیا تو آپ کو بات معلوم ہے. یہ آیتوں سے مولا علی کی شان کو, مصطفیٰ کی حدیث کو ٹیلی کرنا آپ کے سامنے. قل ان کنتم تحبون اللہ ورسولہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے, یعنی اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو, تو
محبت کریں گے مصطفیٰ سے تو اللہ سے ہوگی، تکلیف دیں گے مصطفیٰ کو تو اللہ کو تکلیف ہوگی، عذاب برابر ہوگا، حبیت برابر ہوگی۔ اب آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، جو محبت علی سے کرے گا وہ محبوب مصطفیٰ کا ہوگا۔ محبت علی سے ہو رہی ہے اور محبوب مصطفیٰ کے بن رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مصطفیٰ اور آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، اور جو میرا محبوب بن جائے گا وہ خدا کا محبوب ہو جائے گا۔ کیا بات ہے میرے بھائی، انہیں پوری دنیا کے مسلمان گناہگار ہو، خطاکار ہو، سیاہکار ہو، ایک نمبر کے نالائق ہو، آپ کی زبان میں بٹے باز ہو، سب یہ بولتے ہیں کہ میں کو اللہ سے محبت ہے۔ کیا بولتے؟ میں کو اللہ سے محبت ہے، لیکن انہیں اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ میں تو اللہ سے محبت کر رہا ہوں، لیکن اس کے محبوبوں میں داخل ہوں کیا؟ ایز اے غلام، ایز اے بندہ انہیں سب سے محبت کرتا، کافر سے نہیں کرتا۔ اگر انہیں اس کی بارگاہ میں پلٹ گیا، اس کے خطاؤں کی وجہ سے اس کو جو ہے عذاب دیتا ہوا لگتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں بول سکتا کہ اس کے محبوبوں میں داخل ہوں، نہیں بول سکتا۔ اب اس کے محبوبوں میں داخل ہونے کے لیے انہیں نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، زکات دے رہا، حج کر رہا، کلمہ پڑھ رہا، ماں باپ کی خدمت کر رہا، چھوٹوں پہ شفقت کر رہا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا، پوری زندگی وہ کام کرا جو اللہ حکم دیا۔ میں پوچھا کئی کو کر رہا ہے تو جواب مل رہا ہے اس کے محبوبوں میں داخل ہونا۔ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور مصطفیٰ کی حدیث ایک طرف، جس میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھے گا، نتیجہ یہ نہیں کر رہا، آپ اپنے سے نہیں بول رہے، جواب یہی نکلے گا، نماز پڑھے گا تو اللہ کے محبوبوں میں ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، روزہ رکھے گا تو خطا ہوگی، گارنٹی شامل ہونے کی نہیں دے سکتا۔ ساری عبادتیں کرنا فرض ہے بندوں پر، لیکن کرنے کے بعد نتیجے میں ہر چیز کا نتیجہ ہوتا۔ ایگزام اچھا لکھا صاحب، نتیجے میں پاس ہوتا فیل ہوتا، کیا گڑبڑ ہے دیکھو کیا معلوم۔ تو سب عبادتیں کرنا ہے، اس کے اینڈ آف دی ریزلٹ، جب ریزلٹ آئے گا تو یہ نہیں گارنٹی دے سکتا کہ میں قبول ہو گیا اس کی بارگاہ میں، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی حدیث پہ، مصطفیٰ فرما رہے ہیں من احب علی فقد احبنی، جو علی کو محبوب بنائے گا وہ میرا محبوب ہوگا، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مصطفیٰ کا محبوب ہوگا وہ خدا کا محبوب ہوگا۔ یا خالی محبت بھی کر لیا تو اس کے محبوبوں میں داخل ہو جائے۔ کیوں؟ ان کی محبت کرنے میں منافقت نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ کیا بولے؟ علی سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق کی قسمت میں علی کی محبت نہیں ہے۔ منافق کی جھولی میں علی نہیں ہے، منافق کی محبت، منافق کی زندگی میں اس کی قسمت میں حب علی نہیں ہے۔ اتنا ہی بولے کیا مصطفیٰ؟ اتنا نہیں بولے، مصطفیٰ آگے یہ بولے کہ وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جو علی سے بغض رکھے گا وہ میرا دشمن ہوگا، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ کیا نکل رہا نتیجہ؟ دیکھو اللہ سے بہت محبت ہے، آبجیکشن نہیں ہے۔ دیکھو رسول اللہ سے بہت محبت ہے، آبجیکشن نہیں ہے۔ یا میرا مسجد میں بیٹھ کے علی علی بول رہے تو تیرے کو آبجیکشن ہے، یہ خدا سے بغض ہے۔ یہی ہے بغض، اس کے علاوہ کوئی بغض نہیں۔ کیوں کراؤں گا اللہ رب العزت حضرت علی کی شان میں اتنے مناقب بیان؟ کیا راز ہوگا عزیزان محترم؟ بلکہ مصطفیٰ کیا فرماتے معلوم آپ کو؟ میرا ارادہ شہادت بھی بیان کرنے کا تھا، لیکن شان مولا علی کی یقین مانی اتنی ہے اللہ اکبر، مولا علی کی محبت
انسان کے شجرے بتا دیتی مولا علی کی محبت ہے. کیسی محبت اور بغض مولا علی کا انسان کے شجرے بتا دیتا. حبیت ہے تو حلالی ہے, بغضیت ہے تو حرامی ہے. مصطفیٰ لے لو آداب کے بعد. حبیت ہے تو حلالی ہے اور بغضیت ہے تو حرامی ہے. ہم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. وہ اس کی جو ہے فطرت ہی ہے, بلکہ اس کو چھوڑ دینا. آپ کی شان اتنی نرالی ہے کہ آپ فرماتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے, آپ کے مناقب میں ابن عساکر وغیرہ نے جو ہے یہ روایت نقل کی ہے. ایک مرتبہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت بلال آئے. یعنی ان کی شان اللہ کیسا کیسا بلند کیا, ان کا مقام بتا رہا ہوں مولا علی کا, کہ مولا علی بیٹھے ہیں اور بلال حبشی آئے. تو مولا علی ایک درہم بلال حبشی کو دے کر کہنے لگے کہ جاؤ اور بازار سے درہم کے بدلے خربوزہ خرید کر لاؤ, خربوزہ کھائیں. تو بلال حبشی کیا کیے, وہ ایک درہم لیے بازار گئے اور خربوزہ لائے. تو مولا علی جب خربوزہ کاٹے تو خربوزے کے کٹنے کے بعد خربوزے کو کڑوا پائے. عمومی بات ہے, آپ کیا بولتے, موسمی انار وغیرہ جو بھی کچھ بھی آپ لاتے تو کڑوا رہا, تو کڑوا دیا, پھر پیسے خراب ہو رہے کہ آپ بولتے مسئلہ ختم کر دیا. لیکن مولا علی کیا بولے معلوم, یہ خربوزہ لو, اس بازار جس بازار سے لائے تھے اس کے حوالے کر دو پھل والے کے, اور وہ درہم واپس ڈالو میرے پاس. اسی لیے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے یہ بات سنی ہے کہ مصطفیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے, مجھ سے کہا ہے کہ اے علی, اللہ نے تمہاری محبت کا عہد, وعدہ, قسم, پرومس, تمہاری محبت کا وعدہ روئے زمین کے تمام انسانوں سے لیا ہے, اور روئے زمین پہ اگنے والے تمام درختوں سے, اور درختوں پہ آنے والے سارے پھلوں سے, اور جو پھل جس بیج سے بنتا ہے ہر بیج سے تمہاری محبت کا عہد اللہ رب العزت دیا ہے. کیا وجہ ہے میرے بھائی, کیا راز ہے, خدا جانے, خدا کے رسول جانے. مصطفیٰ یہ بات فرما رہے ہیں اور مولا علی خود راوی ہے, ابن عساکر کی روایت کر رہے ہیں, حدیث کا آتھینٹک لفظ. تمہاری محبت کا عہد اللہ روئے زمین پہ پیدا ہونے والے تمام بشر سے لیا ہے, اور پیدا ہونے والے تمام درختوں سے, ان درختوں کی بیجوں سے, اور وہ درختوں پہ اگنے والے پیدا ہونے والے پھلوں سے لیا ہے. اور مولا علی فرما رہے ہیں, انی اظنت ھذا مما لم یدک, اور میں گمان کرتا ہوں یہ پھل جس درخت کا ہے وہ درخت نے میری محبت کا وعدہ قبول نہیں کیا, اسی لیے کڑوا ہے. اور مصطفیٰ یہ بھی بولے, حضرت علی فرما رہے ہیں, جو علی تم سے محبت کا وعدہ قبول کرے گا اور محبت رکھے گا وہ خوب پاک ہوگا اور شیریں ہو جائے گا, اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ کی بارگاہ سے وہ وعدہ قبول نہیں کرے گا, اور تم سے عداوت رکھے گا, تمہارے متعلق خلش رکھے گا, وہ خبیث ہو جائے گا, وہ کڑوا ہو جائے گا. اور علی فرما رہے کہ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ جس پھل کا درخت ہے وہ درخت نے میری محبت کو قبول نہیں کیا. سمجھو میرے بھائی آپ بات, حضرت علی کی شان کو کیسا بلند کیا مصطفیٰ جان رحمت. بہت ساری باتیں آپ کو بتانا تھا, لیکن یہیں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی بھی طریقے سے جو ہے مولا علی کی شان بلند ہو جانا یہی ہمارا مقصد ہے. تو 18 رمضان مبارک کو کیا ہوا, ابن ملجم نے مولا علی کے سر مبارک پہ جو ہے ایسا خنجر مارا کہ دماغ مبارک کو لگ گیا وہ خنجر, اور لگنے کے بعد جو ہے 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی. 21 رمضان مبارک, تھوڑے مورخین نے جو ہے 20 رمضان کو بھی لکھا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جب بھی 21 رمضان آئے گا تمام لوگ جو ہے مولا علی کی جو ہے بارگاہ میں فاتحہ پیش کریں گے. سامعین محترم, اللہ رب العزت کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو کہنے اور سننے